کیا ہوا آقا؟ نماز عصر جاتی رہی، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت اختیار والے نبی نے کہا علی فکر مت کرو. مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. علی سے کہتے علی نماز ادا کر لو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں نماز ایسی اہم عبادت ہے جس کے لیے مصطفیٰ نے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس کیا، جس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس کر دیا. حضور یہ بھی تو کہہ دیتے علی بعد میں پڑھ لینا، قضا کر لینا، لیکن نہیں، یہاں حضور پاک علیہ السلام نے نماز عصر کی خصوصیت کو ظاہر فرمایا ہے اور اپنا اختیار بھی دکھایا ہے. تو اے مسلمانوں، یہ ہے نماز، یہ مولا علی کی نماز ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی نماز کا علم کیا تھا؟ آپ نے سنا ہوگا مولانا ظفر الاسلام صاحب سے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت میں گزری، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت لمبی چوڑی عمر بھی نہیں دی تھی. کچھ کم و بیش 22-23 سال کی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. کتنے سال کی؟ بس اتنی عمر تھی آپ کی، مختصر سا عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. لیکن سبحان اللہ، ایسی خاتون تھی کہ حضرت امام حسین کے سامنے کسی نے کہا کہ اے حسین، تمہاری ماں بڑی پاکیزہ تھی، بڑی طہارت والی تھی. کہا مطلب؟ کہا تمہاری ماں بہت نیک تھی. کہا ہاں، میرے امام کہتے ہیں ہاں الحمدللہ میری ماں بہت نیک تھی. کہا اے امام، اگر آپ بھی تصدیق کر رہے ہو کہ آپ کی ماں بہت نیک تھی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ماں نیک تھی تو ان نیکیوں میں سے مجھے ایک کوئی خوبی بتا دیں. تو امام حسن کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی سن، جب میری ماں کا انتقال ہوا تو میری عمر 7 سال کی تھی. میں نے 7 سال کی عمر میں کبھی اپنے ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ماں جو اپنے سگے بیٹے سے اتنا پردہ کرتی ہو، اس ماں کا مقام یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا، جن کا سگا اپنا نورانی بیٹا، وہ بیٹا جو کبھی نبی کے کندھوں پہ کھیلا کرتا تھا، وہ بیٹا جس کو نبی سونگتے تھے، چومتے تھے، وہ بیٹا جس کے لیے نبی خطبہ چھوڑتے تھے، وہ بیٹا جس کو مصطفیٰ اپنے کندھوں پر بٹھا کر کہتے تھے کہ اے میرے صحابہ دیکھو یہ میرا بیٹا حسین. سگا اپنا حقیقی بیٹا، اتنا پردہ کہ سگے بیٹے نے ماں کے سر کے بال کو نہ دیکھا، تو پھر اور کسی کے بارے میں کیا تصور ہو سکتا ہے؟ ایک واقعہ اور بزرگوں کے حوالے سے میں عرض کر دوں. آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے 5ویں پارے میں. مباہلہ کے درمیان یہ ہوا کہ نجران کی عیسائی اپنے آل و اولاد کو لے کر آئیں اور حضور اپنے آل و اولاد کو لے کے جائیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں. جو ہلاک ہوگا وہ ناحق پر ہوگا اور جو آباد ہوگا وہ حق پر ہوگا. تو اس وقت مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سیدہ فاطمہ زہرا امام حسن امام حسین کو لے کر میرے مصطفیٰ نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے جاتے ہیں. جب مباہلے کے لیے حضور چلے تو چلنے کا انداز دیکھو، بہت غور سے سننا، بہت اچھا مزاج میرا بن گیا ہے. میرے مصطفیٰ سب سے آگے، پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا، سبحان اللہ. ان کے پیچھے مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. بولو سنو. اور داہنے ہاتھ کی انگلی میں امام حسن،
بائیں ہاتھ کی انگلی میں امام حسین ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں کہ جب یہ پاک پنجتن زمین پر اس وقت چلے ہوں گے تو آسمان بھی اینک لگا کر ان کی زیارت کر رہا ہوگا. خود سرکار چلے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تو جب پانچ چلے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب حضور پاک علیہ السلام آگے ہوئے، علی کو پیچھے کیا، بیچ میں فاطمہ کو رکھا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ زمین پر قدم رکھتے، حضور اپنے قدم کو اٹھاتے تو اسی نشان قدم پر سیدہ فاطمہ اپنے قدم کو رکھتی تھی، اور جب سیدہ فاطمہ اپنے قدم کو اٹھاتی تو اسی قدم پر مولا علی کا قدم ہوتا تھا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے ایسا تھا کہ فاطمہ کا قدم جب زمین پر پڑے تو زمین تلوے فاطمہ کو دیکھنے سے محروم ہو جائے، اور جب فاطمہ کا قدم اٹھتا تھا تو اس پر علی قدم رکھتے تھے تاکہ قدم کے نشان کو آسمان دیکھنے سے محروم رہے. آج دل سے اٹھتی ہو تو بولو سبحان اللہ. تو جس کے تلوے کا یہ پردہ ہے اس کے چہرے کا پردہ کیسا؟ جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال، احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے. تو اے مسلمانوں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، میرے معبود کوئی ایسی رات بنا دے کہ تیرے محبوب کی شہزادی دل کھول کر ایک رات میں تیری بارگاہ میں 2 سجدے مکمل کر دے. ہم آپ رات میں سوتے ہیں، صبح جب اٹھنے کی باری آتی ہے تو نیند پوری نہیں ہوتی. نیند ہی تو نہیں پوری ہوتی جبھی تو ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں. فجر میں سونے والی ایک قوم کہتی ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے گھر میں شیطان آ گیا، بھوت آ گیا، چڑیل آ گیا، کسی نے کچھ کرا دیا ہے. لے دعا، لے تعویذ، لے پریتا، لے اگربتی. اے مسلمانوں، سب سے بڑی تعویذ تو تمہارے گھر میں، تمہارے بستی میں مسجد ہے. سبحان اللہ. میرا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے اور میں آپ کو بھی یہ فارمولہ بتا کر جا رہا ہوں. نیم بنا لو، نیم کہ انشاءاللہ ہمیشہ فجر کی نماز 2 سنتوں کے ساتھ با جماعت ادا کریں گے. سبحان اللہ. یعنی فجر سے پہلے جو 2 سنت ہیں ان کو ادا کریں گے، اس کے بعد فجر کی فرض جماعت جو ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ. میرا یقین ہے، مجھے اس بات پر قوی اعتماد ہے کہ جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو کبھی بے برکتی سے نہیں بناتا، اس کے گھر میں برکت ہے. اس لیے کہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں. سبحان اللہ. روزی کو تقسیم کرنے آتے ہیں، اور جب تقسیم کی جا رہی تھی روزی تب تو آپ پاؤں اٹھا کر منہ کھول کر سو رہے تھے، تو کہاں سے روزی ملے گی؟ اے مسلمانوں، تو بات میری دور تک نکلتے جا رہی ہے. تو جس کا باپ ایسا پکا نمازی ہو، جس کی ماں ایسی سچی نمازی ہو، اس کے بیٹے حسین کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی زمین پر جب میرے آقا حسین نے اپنا سر رکھا ہوگا تو اپنی ماں کی روح کو آواز دیا ہوگا، اے میری پاک ماں. تو نے ہمیشہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ ایسی رات دے دے، ایسی رات دے دے کہ محبوب کی شہزادی دل کھول کر عبادت کر لے. اے میری پیاری ماں، تیری یہ تمنا تو نہیں پوری ہو سکی، لیکن تیرا بیٹا، تیرا اپنا وفادار بیٹا حسین آج زمین کربل پہ ایسا سجدہ کر رہا ہے جو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 20 50 سال نہیں، بلکہ یہ سب قیامت کے دن خدا کی بارگاہ.
اگر حسین پاک سے سچی محبت کرتے ہو تو حسین کی جو جنگ یزید سے تھی، یزید سے کوئی ذاتی معاملہ تھوڑی تھا، یزید نے کوئی کھیت تھوڑی ہڑپ کر لیا تھا، اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ یزید خلیفہ بن کے بیٹھا تھا، لیکن خلیفہ اس وقت جو ہوتا تھا، یزید سے پہلے بھی خلیفہ گزرے، امیر معاویہ وہ بھی امیر المومنین ہوئے ہیں، ان سے پہلے امام حسن مجتبی، پھر ان سے پہلے مولا کائنات کی خلافت، عثمان غنی ذی النورین کی خلافت، عمر فاروق اعظم کی خلافت، ابو بکر صدیق کی خلافت، یہ ایسی خلافتیں تھی کہ ان کے زمانے میں شریعت کی ایسی پاسداری ہوتی تھی۔ خدا خیر فرمائے، مولا کائنات حضرت فاروق اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمر کی خلافت کا دور ایسا تھا کہ ان کے زمانے میں انہوں نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا تھا کہ ان کے زمانے میں ایک بکری دوسرے کے کھیت میں چرنے نہیں جاتی تھی۔ بولو یا سبحان اللہ۔ اگر جملہ نہیں سمجھے ہو، نہیں سمجھے، سمجھے تو بولو سبحان اللہ۔ مطلب حافظ صاحب کی بکری ہے تو حافظ صاحب کی بکری، حق یہ ہے کہ حافظ صاحب کی کھیت ہی میں چلے، دوسرے کے پیڑ سے پتے توڑ لینا، دوسرے کے کھیت سے کوئی چیز اکھاڑ لانا بکری کو کھلانا جائز ہوگا؟ تو سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم نے ایسا انصاف قائم کیا تھا کہ جس کی بکری ہوتی وہ اسی کے کھیت میں چرنے جاتی، دوسرے کے کھیت میں چرنے نہیں جاتی۔ جب بکریوں کے دل میں اتنا خوف تھا تو مومنوں کے دل میں کتنا خوف رہا ہوگا۔ ایسی پاک خلافتیں گزری تھی۔ اسی تخت پر یزید بیٹھ کر شراب بھی پیتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، بندر بھی نچواتا تھا، سگی ماں بہنوں کے ساتھ شادی کرنے